قرآن مجید کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ بڑی عجیب اور حیران کن آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کی روح سے کائنات میں جب بھی اور جہاں بھی کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کہلاتی ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو دنیا میں بہت سی چیزوں کی تعریف کرتے ہیں، مثلاً خوبصورت مناظر کی، دلکش نظاروں کی، حسن و جمال کی اور ذہانت و فطانت وغیرہ کی ہم تعریف کرتے ہیں ان چیزوں کی۔ تو ان چیزوں میں تو خدا کی تعریف کی بجائے چیزوں کی تعریف کا پہلو نظر آتا ہے۔ تو دیکھیے، دنیا کی جس چیز میں بھی کوئی کمال یا خوبصورتی نظر آتی ہے تو وہ اس کی اپنی ذاتی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا دیا ہوا عطیہ۔ سمندر کو گہرائی اور پہاڑوں کو بلندی کس نے دی؟ دریا میں روانی اور چاند میں روشنی کہاں سے آئی؟ پھلوں میں ذائقہ اور سبزیوں میں غذائیت کس نے رکھی؟ پرندوں کو نغمہ اور پھولوں کو خوشبو کس نے عطا کی؟ سورج میں حرارت اور ستاروں میں چمک کس نے پیدا کی؟ ظاہر بات ہے کہ یہ ان چیزوں کے اپنے کمالات نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ ہی نے ان چیزوں کو یہ کمالات اور یہ خوبصورتیاں اور یہ صفات عطا فرمائی ہیں۔ اس وجہ سے جب بھی ہم کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں، ان اشیاء میں سے جب بھی ہم کسی شے کی تعریف کریں گے تو در حقیقت وہ اللہ کی تعریف کہلائے گی۔ اب آپ سوچیں گے کہ ہم تو دنیا میں بہت سی ایسی چیزوں کی بھی تعریف کرتے ہیں کہ جو خالص انسانی ذہن اور خالص انسانوں کی صلاحیت اور قوت کا نمونہ، مثلاً بلند و بالا عمارات ہیں، سائنسی ایجادات ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا۔ لیکن ذرا سوچئے، جس انسان نے بھی دنیا میں کوئی ایجاد کی تو اس میں اصل کردار کس کا ہے؟ انسان کے دماغ کا، انسان کی صلاحیت اور قوت کا۔ تو یہ دماغ اور صلاحیت و قوت کس کی عطا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اس اعتبار سے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کا پہلو پایا جاتا ہے۔ غرض ہے کہ کسی بھی تعریف کے پردوں کو اگر ہم کھولنا شروع کریں تو چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے، جب سب سے آخری پردے پر ہم پہنچیں گے تو اس کے پیچھے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف نظر آئے گی۔ اسی وجہ سے خدا نے اپنی کتاب کے شروع میں یہ بیان فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اس دنیا میں جب بھی اور جہاں بھی کوئی تعریف ہوتی ہے تو وہ در حقیقت اس اللہ کی تعریف ہوتی ہے جو سارے کمالات اور صفات کا خالق ہے۔ اسماعیل میرٹھی نے کہا تھا، تعریف اس رب کی جس نے جہاں بنایا۔ میں اس میں ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ یوں کہتا ہوں کہ ہر تعریف اس رب کی جس نے جہاں بنایا۔